اللہ انتظار میں ہے۔ رونے والا مانگے، کوئی بیوی مانگنے والا، بچے مانگنے والا، روزی مانگنے والا، رزق مانگنے والا، وہ برکت مانگنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، آ جاؤ میری دربار کھلی ہے۔ پھر اس دربار میں ٹائم بھی نہیں ہے، جب تیرا جی چاہے رات کو آ جا، دن کو آ جا، 12 بج رہے نہیں بلانا، 3 بجے نہیں بلانا، رات کو 9 بجے کے بعد نہیں بلانا۔ فرمایا نہیں، 24 گھنٹے جب تیرا جی چاہے میرا دروازہ کھلا ہے۔ کیسا اللہ ہے! تو اس کو میرے بھائیوں کہتے ہیں شرک۔ پھر یہ بھی کرے، دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اولاد نہیں ہو رہی، بکرا پالا، مرغا پالا، کوئی پیسے جمع کیے، پھر جا کے کہے اللہ والے کی مزار پہ میں تیری نظر مانتا ہوں، تیری نیاز مانتا ہوں، اور میں آ کے تیری قبر مبارک پہ، تیرے روضے پہ ادھر آ کے خیرات کروں گا، لنگر لوگ کھائیں گے، تیرے نام پہ تکبیر اس کی نام کے دوں گا، بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، اوپر سے کہوں گا وہ ہے، اندر سے کہوں گا یہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں ہے۔ دنیا میں سارے گناہ ہیں، قتل گناہ، چوری گناہ، ڈاکہ گناہ، جھوٹ گناہ، شراب پینا گناہ، بغاوت کرنا، پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں جو بندہ گنے۔ ان سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا بے انصاف، سب سے بڑا بے غیرت وہ ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے۔ تو قرآن میں ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، لوگو مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو محبوب سمجھ کر تم ان کی عبادت کرو۔ 16واں پارہ ہے، سورۃ کاف ختم ہو رہی ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے تمہارے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، وہ تمہارے لیے مہمانی ہوگی، میزبان میں اللہ ہوگا۔ تو بھائیو، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بغیر، میرے سوا، میرے سے ہٹ کر میرے بندوں کی عبادت کرو، ان کا سجدہ کرو، ان کی قبروں پہ جا کے خیرات کرو، ان سے جا کے تو منت مانو، جو کام کرنے کا تھا وہ کیا نہیں، جو نہ کرنے کا تھا وہ کر بیٹھے۔ تو آگے فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کا دن آئے گا تمہارے میں اعمال کو تولوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ ردی ٹوکری میں ڈال دوں گا، تمہارا عمل نیک ہی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کیسے؟ ہم تو گئے تھے، ہم نے سمجھا اللہ والا ہے، بزرگ ہے، دنیا میں دیکھتے رہے، نہ کبھی جھوٹ بولا اس نے، نہ کبھی غلط کام کیا، ہم جاتے تھے، ہم مرشد سمجھتے تھے، ہم نے کہا اللہ والا ہمارا پیر گزر گیا، درویش گزر گیا، عالم گزر گیا، مفتی گزر گیا، اسی نسبت سے ہم آئے۔ اس سے اگر کہا کہ تو منگوا دے، تو بلوا دے، اللہ کو راضی کروا دے، تو اس میں کیا نقص ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں نے تو آپ سے کہا تھا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندیو تم جب مجھے بلاؤ میں تمہارے قریب ہوں۔ اذا سالک عبادی، میرے محمد کریم میرے بندوں کو کہہ دے، میری طرف سے اعلان سنا دے، یہ قرآن ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے متعلق سوال کریں گے، سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، تو ان کو کہنا بھائی اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن ہے، مولوی غلط بکے، پیر غلط سنائے، 2 نمبری، مگر یہ سچا ہے۔ سالک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں، اللہ تو کتنا قریب ہے، نظرتا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر، نہ مکان، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، کہاں تیری رہائش ہے؟ فرمایا او بندیا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ کے بھی قریب ہوں۔ یہ جو ہماری شاہ رگ ہے، ادھر ہاتھ رکھو ٹمپریچر چل رہا ہے، ادھر رکھو تو نظر آتا ہے، یہ رگ ہے، اس میں خون جا رہا ہے۔
یا اللہ پھر اتنا قریب ہے تو نظرتا نہیں. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. دوسری آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، او میں تمہارے زیادہ قریب ہوں. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. تمہارے دل بھی مردہ، تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہیں، تمہیں اس کی پہچان نہیں. دل میں جب نور ہی نہیں تو روشنی کیسے آئے گی؟ اندھیرا اور روشنی. علم نور ہے، نماز نور ہے، قرآن نور ہے، درود نور ہے، ذکر خداوندی نور ہے. جب دل روشن ہوگا تو روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے. اور دل کالا ہو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. دیکھنے کی آنکھیں ہیں مگر آنکھیں اصل نہیں. تیرے کان لگتے ہیں، سنتا ہے مگر اصل نہیں. گانے سنتا ہے، بجانے سنتا ہے، بکواس کرتا ہے، غلط بولتا ہے. زبان بھی غلط، کان بھی غلط، آنکھ بھی غلط. اور جو دل محور ہے، جس دل میں رب کو بسانا تھا وہ بھی غلط. تو ڈھانچہ ہے. جانور مر گیا حرام، تکبیر نہیں پھری حرام ہو گیا. نظرنے میں بھینس پڑی ہے، اونٹ پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں کھاتا. کیوں جناب؟ یہ حرام ہے، تکبیر نہیں پڑی، قربانی نہیں کی اس کی. فرمایا یہ بھی ایسا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. میں تمہارے قریب ہوں، تمہارے اندر وہ بصارت نہیں کہ تم مجھے دیکھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرماتے تھے. اب یہ ٹوٹے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اور کبھی دیکھ لینا. لوٹا الگ لیں، نیچے کو تھال رکھیں، تغاری رکھیں اور وضو کریں. وضو کا پانی اس تغاری میں تھال میں گرتا رہے. تو پھر جب آپ وضو کر لیں دیکھیں گے آپ کو لیس نظر آئے گا. جیسے ہم برتن دھوتے ہیں تو گھی نکلتا ہے تو اوپر اوپر. تو بھائیو جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے ہمارے کلی منہ میں ہم نے پانی ڈالا 3 دفعہ، یہ منہ کے گناہ ہیں. ناک کے گناہ، کسی کا پھول توڑ کے سونگھ لیا. آنکھ کا گناہ، کسی کو غلط دیکھا، بہن کو، کسی کی بیٹی کو. کان سے گانا سنا، اس کا مسح ہے. بال کی کٹنگ غلط ہے، نبی والی سنت نہیں ہے، انگریز والی سنت ہے، تو مسح کیا. ہاتھوں کو دھویا، اس سے گناہ کیا. پاؤں سے چل کے گناہ کیا. فرمائیے 5 اعضاء ہیں جو تو دھوتا ہے تو وضو کرتا ہے، وضو میں گناہ گرتے ہیں. امام ابو حنیفہ بولو رحمۃ اللہ علیہ، لکھو کہاں رحمتے ہوں اللہ کی، تو وضو فرماتے تو لوگوں کو گناہ نظر آتے. یا اللہ یہ جو عمل ہے میرے سے اٹھا لے. کیا لوگ تھے، کیا دین تھا، اللہ بھی ہمیں وہی نسبت دے دے. تو بھائیو، چوری گناہ، قتل گناہ، زنا گناہ، شراب گناہ، غلط بولنا گناہ، یہ سارے گناہ ہیں. مگر شرک جو گناہ ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے. تھوڑا 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 جی بہر ثواب کا وہ. تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جتنے ہم نے نیکیاں کی اس کو گما دیا. اس کی مثال ہے دودھ کی بالٹی میں 3-4 قطرے بھینس کے پیشاب کے گر جائیں، دودھ نکالتے ہیں تو جانور گائے ہو بھینس ہو، جب بھی دودھ کا ٹائم نکالنے کا آئے گا ان بیچاروں کو پیشاب آ جاتا ہے. تو دودھ نکالنے والا گولا بالٹی ہٹا لیتا ہے، کبھی اماں نے ہٹا لی، کبھی کسی کی بہن بچی نے. یہ جانور کی ایک عادت ہے. وہ کہہ جی دیکھو ہم نے تو بیچنا ہے، چلنے دو. اگر دیکھ لیا اور 2-3 قطرے چلے گئے پیچھے، دودھ تو دودھ رہے گا، نام لے بابا دودھ ہے، یہ کھیر ہے سائیں. مگر اس کے قطرے گرنے سے وہ دودھ کیا ہو گیا؟ بولو، پلید ہو گیا. جناب میں دودھ لے آیا، دیگچی میں ڈالا، چائے بنے، دودھ پھٹ گیا، بدبو شروع ہو گئی. دودھ کو دودھ تو کہیں گے، جب پھٹ گیا اس کا نام بھی بدل جائے گا. اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ تو ہے، میں تو ہوں، مگر میری تو ماننا. اللہ کو بھی مان، اللہ کی بھی. اسی کو کہتے ہیں ایمان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے اعمال ہیں، خالص عمل. دودھ خالص، پانی خالص، نماز خالص، روزہ خالص،
حج خالص، زکوٰۃ خالص، قربانی خالص، سجدہ خالص، نمک خالص، سبزی خالص، کو جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کی رضا کے لیے خالص دے، ایمان بھی خالص، اعمال بھی خالص۔ اللہ فرماتے میرا وعدہ ہو گیا، میں محمد کا رب ہوں، ایک چونی بھی دے گا تو لاکھ سے زیادہ ثواب دوں گا، میرا وعدہ ہے، مگر شرط ہے کہ خالص دے۔ تو بھائیو، نوح علیہ السلام کا بیٹا جب عذاب آیا، پانی آیا، 1000 فٹ پانی، 600 فٹ پانی، پوری دنیا میں پانی، پانی ہی پانی، تو وہ بچہ بھاگا کنعان، بیٹے کا نام تھا کنعان۔ اب باپ کشتی میں ہیں، اوپر کی منزل میں دیکھ رہے ہیں، جہان کو اللہ دکھا رہا ہے، دیکھو میرے دوستوں، دیکھو میرے یاروں، دیکھو تم نے میری رضا کے لیے، میرے نام کے لیے، میری محبت میں سب کچھ چھوڑا، دیکھو منظر۔ اور جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے سرکشی کی، تمہارے اوپر غلط فتوے لگائے، تمہیں غلط کہا، ان کا منظر بھی دیکھو۔ تو اسی منظر میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھاگا۔ باپ کہے اسکوٹر پہ بیٹھ جا، وہ کتا تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہتا نہیں میں مکان کی چھت پہ چڑھ جاؤں گا، میں ادھر بھاگ جاؤں گا، دیوار پہ چھلانگ لگاؤں گا۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے ساوی الی جبل، ہاں میرا بچہ ساوی، ہاں ارکب معنا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے ساتھ بیٹھ جا، کشتی میں آ جا، بیڑے میں آ جا، یہ مومن مسلمان بیٹھے ہیں، میں تیرا ابا ہوں، نبی ہوں، 950 سال میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ بچے نے جواب دیا ساوی الی جبل یاسمونی من الماء، ابو جی، بابا جی، بابا سائیں، ابا جی، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کیا کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم الیوم، آج کے دن بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، الا من رحم، ہاں مگر میرا رب رحم کر دے تو بچ جائے گا، مگر تیرے بچنے کے چانس نہیں ہے۔ کدھر جا رہا ہے؟ پاگل تو نہیں ہے؟ اماں، یہ تیری بہو بھابیاں بیٹھی ہیں، تیرے ہام سام یافس، یہ 3 بھائی بیٹھے ہیں، مسلمان مرد عورتیں ہیں، جانور بیٹھے ہیں، آ جا۔ ساوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں چھپ کے گناہ کروں گا، اللہ دن کو تو دیکھتا ہے، رات کو تھوڑی دیکھتا ہے، اور چھپ کے گھونٹ شراب کی بوتل کھینچ لوں گا، میں اس کو مل لوں گا، میں غلط کام کروں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم الیوم، آج کے دن کوئی رب کے بغیر بچانے والا نہیں، ہاں الا من رحم، رب رحم کر دے۔ اسی حال میں پانی ہی پانی، اب ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، حسین ہو یا کالا ہو، ساری دنیا دے دو، حلالی کو کہو یہ بچہ تو دے دے، کہے گا نہیں، بابا لنگڑا ہے دے دے، اندھا ہے کہتے نہیں۔ سب سے میٹھا میوہ اولاد ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیٹے نے نہ مانی، وحال بینہما الموج، ادھر پانی، ادھر بیڑا، اوپر نبی، امتی۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے سوچا میرا نبی ہے، محبت بیٹے کے ساتھ ہے، یہ بلا رہا ہے، وہ آ نہیں رہا، کیوں نہ کروں درمیان میں پردہ حائل کر دوں کہ باپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ وحال بینہما الموج، حال، موج آئی سمندر کی، پولیس والے کھڑے ہیں سیویوں میں، بابا آگے نہیں جاؤ، آگے نہیں جاؤ، کہتے نہیں یہ پانی ادھر دور ہے، وہ دوسے گیا، آئی موج، ٹانگیں اکھڑ گئی، بندہ گیا غائب ہو کے، وہ جی بھاگ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، بندہ غائب ہو گیا، موج لے گئی۔ یہ موج تو ویسے چل رہی ہے، وہ موج جو تھی وہ تو عذاب والا تھا۔ وحال بینہما الموج، ایسے موج آئی، پانی نے کنعان کو چھپایا، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، آیا غوطہ، بچہ گیا غائب ہو، مر گیا، پانی میں ڈوب کے نبی کا بیٹا مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک مر گیا،
دل میں ایمان نہیں تھا، اوپر کہتا تھا ابا نبی ہے، دکھانے میں نماز، دیکھنے میں روزہ، اچھے اعمال، مگر اندر کوٹھے میں دل جو ہے اس میں غیر کو ٹکایا، اندر کا بھانڈا پلیت، اوپر سے ہماری طرح ٹھیک ٹھاک۔ فکان من المغرقین، بندہ غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اب یہ بیڑا چلا، یہ کشتی چلی، جودی پہاڑ پہ جا کے لگی۔ وکیل یا ارض ابلعی ماءک، اللہ فرماتے ہم نے کہا زمین پھٹ جا، فیصلہ ہو گیا ہے، مرنے والے مر گئے، نوح کا بیٹا بھی گیا، لہٰذا زمین پھٹ جا۔ 6 مہینے تک یہ سمندر، دریا، بر و بحر، یہ سب پانی پانی، زمین پھٹی، پانی اندر چلا گیا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، آسمان رک جا، بادلوں رک جاؤ، اوپر کے پرنالے بھی رک گئے، زمین کا پانی زمین کے اندر گیا جہاں سے آیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ کا فیصلہ ہو گیا، کافر مر گئے، مشرک مر گئے، زانی مر گئے، چور مر گئے، ڈاکو مر گئے، بدماش مر گئے، باغی بغاوت والے مر گئے، دیکھنے والے بندے مگر اندر سے کورے، سارے کے سارے گئے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، یہ کشتی، یہ بیڑا جا کے جودی پہاڑ پہ لگا۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا میرا نوح میرے عذاب سے، ایک رحمت والے، ایک زحمت والے، ایک مومن، ایک مشرک، ایک ایماندار، ایک کافر۔ ایماندار بچ گئے، باقی جو تھے سارے غرق ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام کو محبت یاد آئی، بچہ تو مر گیا، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے، قبر میں تو ہم رکھ کے آ گئے، اب قبر میں حساب کتاب ہوگا یا ویسے پڑا رہے گا، قبر میں جوتے لگیں گے، یا جنت کا لباس ملے گا، یا جہنم کا کرتا ملے گا، یا جنت قبر جنت بنے گی، یا انگارے جلیں گے، کس کو علم ہے؟ بولو۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے کہا میرے اللہ، میرے رب، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، مولا میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا پتر، مجھو ننڈڑو، میرا بال، سریکی میں، میرا بچہ، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا خون، میرا پانی، میری بیوی کی روٹی، ہمارے کپڑے، نہانا، غسل کروانا، پالنا، بچپن سے جوانی، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا ہے، اللہ میرا بیٹا ہے۔ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو سچا، تیرے وعدے سچے، تیرا قانون سچا، تیرا نظام سچا، تیرے نبی سچے، محمد سچا، قرآن، وہ بولو تو صحیح۔ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے مجھے کہا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، رب یہ کیا ہوا، کچھ تو بچ گئے، یہ گیا۔ اللہ نے فرمایا نوح، قال یا نوح، ادھر سے نبی بول رہا ہے، 9.5 سال جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور دنیا کو سکھلایا، چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہیں بولو، غلط نہیں تولو، غلط نہیں کھاؤ، غلط نہ دیکھو، کتنے گناہ ہیں، بلاتے بلاتے 950 صدی بھائی گزر گئی، وہ تو گئے، دیکھ لیا، بیٹے کو یاد کر رہا ہے، میرا بیٹا، اللہ غرق تو ہو گیا، اگر تو اس کو بخش دے، جسہ ادھر رہے گا، روح جنت میں بھیج دے، مہربانی کر۔ اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، ترجمہ دیکھ لینا، سورۃ ہود ہے، 12 پاروا۔ اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اِنَّ ابْنِي، میرا بیٹا، مِنْ أَهْلِي، اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرے فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں، تیرے فیصلے جیسا کوئی فیصلہ کرتا علیہ صلی اللہ، سورۃ والتین میں، علیہ صلی اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَىٰ نُوحٌ،
ہاں کالا یا نو اے میرا نو، اے میرا نبی، اے نوحہ کرنے والا، رو رو کے میری دعوت سنانے والا، 950 سال سنایا۔ لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں۔ اللہ میرا بچہ، اللہ کہتا تیرا نہیں۔ سمجھنا ذرا، پورے تقریر کا خلاصہ، 4 جمعوں کا خلاصہ، پورے نوح علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، میرا نبی نوح یہ تیرا نہیں، تیرا اہل نہیں، تیرا بچہ نہیں۔ اللہ کیسے؟ آنکھیں میری طرح، جسہ میری طرح لگ رہا ہے، کبھی مما کی شکل، بابے کی شکل، میں نے پالا۔ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، تیرا نہیں ہے، اس نے جو عمل کیا ہے نیکی والا نہیں، میری رضا والا نہیں، تیری اطاعت والا نہیں، اندر کا چور تھا، اوپر کا مسلمان نظردہ تھا۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نماز بھی پڑھتا تھا مثال کے دور میں، تسبیح بھی اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات بھی کھاتا تھا، 11ویں بھی چلاتا تھا، 40ویں کے چاول بھی کھاتا تھا، بچے کی سنت بٹھاتا، چمڑا کاٹتا، دیگیں پکواتا، طہور کی شادی کرتا، ناچتا، کنجریوں کو نچواتا، ماں کو نچواتا، بہن کو نچواتا، خالہ کو نچواتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں کرو، اللہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں دودھ پھٹ جائے تو پیتا نہیں، شکل دودھ والی گئی۔ اللہ ہے تو اللہ کی تو مانتا نہیں، تیرے جیسا بے غیرت دنیا میں، تیرے کوٹھے میں شیطان ہے، رحمان نہیں ہے۔ دل ایک ہے، یا رحمان سے یاری لگا پھر یا ابلیس سے یاری لگا۔ انہ عمل غیر صالح، میرا نبی، میرا پیارا، بڑی عمر پانے والا، میرا دین سنانے والا، اعمال غیر صالح، اس کے دل میں نیک عمل نہیں تھا، اوپر سے بندہ لگتا تھا مگر اندر سے یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خنزیر سے بھی بدتر۔ اس لیے میں نے اس کو ادھر ہی گھر کر دیا کہ تیرے والا عمل نہیں ہے۔ نہ محمد کی صورت نظر آئی، نہ محمد کی سیرت صلی اللہ، نبی والی داڑھی رکھوا، محمد والی پگڑی پہن، نبی والا لباس پہن، نبی والا کھانا کھا، نبی والا پینا پی، نبی والا اٹھنا، محمد کریم والا چلنا، شادی نبی والی، غمی نبی والی، جلوت میں، خلوت میں، عبادت میں، ریاضت میں، ولاوت میں، شرافت میں، جدت میں، جہدت میں، ملت میں، سماجت میں، وکیل میں، کال میں، تول میں، بول میں، سر سے لے کر پاؤں تک محمد ہی بن جا۔ اللہ بھی ہے تو محمد بھی ہے، محمد ہے تو قرآن ہے، قرآن ہے تو رب رحمان ہے، مان لے تو میرا میں تیرا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم کدھر ہیں؟ برکت نہیں ہے، روٹی پوری نہیں ہے، گھر میں جھگڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، 5 ٹائم کا سجدہ تو دے، میں محمد کا رب ہوں، تجھے سو کے روٹی نہ کھلاؤں تو مجھے رب نہ کہنا۔ سجدہ ایک نہ کرے، ہوٹل پہ بیٹھ پہ تھکتا نہیں، گلہ کرتے تھکتا نہیں، بغاوت کرتے تھکتا نہیں۔ اللہ ہے، اللہ تو ہے تو اللہ کی تو ماننا۔ باپ کو باپ کا ہے، باپ کی نہ مانے، کہتے ہیں بالکل زمین سے بھی فارغ، پیسہ بھی نہیں دوں گا، آگ کر دیا، عدالت میں چلا گیا، جناب میرا بیٹا بے فرمان ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ وارث نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بنایا، کون کہتا تیار ہو جاتا، بڑی محنت سے بنایا، اور پھر باہر نکالا چھوٹا بنا کے، پھر پالا، 6 من کا ہو گیا۔ اللہ کو اللہ ہی نہیں سمجھتا، میرے جیسا کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ان ابنی من اہلی، اللہ کہتا تیرا ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح۔ اچھا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرا پیغمبر ہاتھ نیچے کر، زبان مبارک کو بند کر دے،
میرے آگے پھر سوال نہیں کرنا۔ کتنا ڈر ہے، کتنا اللہ بڑا ہے، کتنا قہار ہے۔ لا تسألنی، ہاتھ نیچے کر میرا نبی، 950 سال تو نے بلایا، میرا نام سنایا، مگر اس نے تیری اندر سے نہیں مانی۔ لا تسألنی، نہیں مانگنا، سوال نہ کر۔ لا تسألنی، ہاتھ نیچے کر۔ لیس لک بہ علم، تو زندہ، تو نبی، تو پاک، تو پیدائشی پاک، معصوم، محفوظ، تو نبی، جو میں جانتا ہوں تجھے پتہ نہیں، تو اوپر جانتا ہے، اندر میں جانتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، غیب کون جانتا ہے؟ وستار العیوب، کتنے گناہ گار ہیں، میں پردے میں رکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ چور، بدماش، ڈاکو، زانی کتنے ہیں، چوری میں روٹی دے رہا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، ستار العیوب، غفار الذنوب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرا نبی ہاتھ نیچے کر، دعا نہیں مانگنا، نہیں مانگنا، نہیں مانگنا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اللہ معافی دے میرے بھائیوں۔ اللہ نے فرمایا اگر دوبارہ بولا میرے بیٹے کو بخش دے، میں نبوت چھین لوں گا، عام بندہ بنا دوں گا۔ ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے۔ عالم کہتے ہیں مولوی کو، یہ قاری قرآن ہے، یہ مفسر ہے، یہ محدث ہے، یہ مفتی ہے، یہ انجینئر صاحب ہے، یہ پائلٹ ہے۔ ان پڑھ کو بولو جہاز چلا، اس کو کیا پتا؟ مجھے کوئی کہ مول صاحب حل چلا، بابا ہم نے تو یہ سیکھا، حل تو ہمیں چلانا نہیں آتا، اور بیج تو پھینک گندم کا۔ ہر ایک ایک شان ہے۔ لا تسألنی، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرا پیغمبر تجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، تو نہیں جانتا۔ لا تسألنی، یاد رکھنا، سوال نہ کر۔ ان تکون من الجاہلین، جب نبی کی کان میں آواز آئی، اللہ والا کس کی دربار میں بھاگتا ہے؟ او بولو، دکھ کھائے سکھ کھائے، اللہ والا کس کو بلاتا ہے؟ نبی تو نبی ہوتا ہے۔ ہماری 100 سال داڑھی، صدیاں گزر گئیں، چٹی داڑھی تے اٹا خوار، چٹی داڑھی سریکی میں کہتے ہیں، چٹی داڑھی تے اٹا خوار۔ آٹا گوندھ کے رکھو، فریج میں نہیں رکھا، 3 دن باہر رکھا، کھٹا ہو گیا، بدبو ہو گئی۔ آٹا تو چٹا تھا مگر کیا ہو گیا؟ چٹی داڑھی، 70 سال عمر گئی گناہ کرتے کرتے۔ جنت دے گا، مفت کی جنت ہے۔ اللہ فرماتے سارا جہان تیرے لیے بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ کس لیے بنے ہم؟ او بولو یارو، اللہ کے لیے۔ مالک کو راضی کرنا ہے۔ گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور صاحب ہے، ٹائم پہ نہ پہنچے تو صاحب کہتا ہے صاحب معذرت دیر ہو گئی، گاڑی دیر سے پہنچی، موٹر سائیکل خراب ہو گیا، چین ٹوٹ گئی، 2-3 دفعہ ایسے کرے، کہتے چل تو بیکار ہے۔ گنے کیا گنے؟ کتنے دنیا میں ایسے ہیں، اگر دنیا میں یہ کام نہ کرے تجھے کوئی نوکر رکھتا نہیں، کھاتا اس کا ہے، پیتا اس کا ہے، بنایا اس کا ہوا ہے، اور اس کا شکریہ ادا نہ کرے۔ ہمارے جیسا بے وقوف کو دنیا میں۔ نوح علیہ السلام کو جب یہ آواز پہنچی، لا تسألنی، سوال نہ کرنا، بیٹے کے لیے میرے سے بخشش کی دعا نہ کرنا، میں تجھے جاہلین، نعوذ باللہ، عام بندہ بنا دوں گا، نبوت والا تاج چھین لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال رب، میرا رب، میرا مولا، میرا دولا، میرا خدا، انی اعوذ بک، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو اوپر دیکھتا رہا، یہ نمازی، یہ حاجی، یہ غازی، یہ صوفی،
یہ سجدے کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، مجھے کیا پتہ شہباز قلندر کی قبر پہ جا کے دیگ بانٹے گا، مجھے کیا پتہ پیر سے بگارے کا سجدہ کرے گا۔ کل میں نے کلپ چلایا پیر جو گوٹ روز دھنی رحمت اللہ علیہ، جو پورے نقش یہاں قادری سلسلے کا بڑا بزرگ، ایک پیر صاحب یہ گزر گیا، اس سے پہلے بہت سب کا پہلے پورے سندھ کا مایہ ناز اللہ کا ولی پیر جو گوٹ پیر صاحب گئے، اوپر چڑھتے ہیں، 4 سیڑھی لگی ہے، اوپر گئے، دیدار بازی اللہ راضی، 5 منٹ دائیں شروع کیا، گھوم گیا، سونے کا تاج پہنایا، لوگوں نے پیسے ڈالے، سونا ڈالا، چاندی ڈالی، بوریاں بھر کے بابا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، حاضری ہو گئی، لا الہ الا اللہ، پیر پگھارا نور اللہ، نعوذ باللہ، یہ لگا ہوا ہے۔ میر پور خاص جائیں، کنری جائیں، یاسین آباد جائیں، ورکشاپ جائیں، اس سے آگے چلے جائیں، نواب شاہ جائیں، حالہ جائیں، لا الہ الا اللہ، پیر پگھارا نور اللہ۔ وہ بابا پگڑی والا، وہ منگریا سکھیرا مبا کوری قوم کلر، کیا کہتے پیر کا نام لیا تو گولی مار دیں گے۔ وہ تو مرید بھی ہوا ہے، ماں باپ پالتا ہے، استاد پڑھاتا ہے، مرشد راہ دکھاتا ہے، کتنی چیزیں ہیں، عبادت، رسالت، ولایت، اس کے بغیر بندہ کورا ہے۔ ماں باپ نے پالا، استاد نے پڑھایا، اللہ والے نے سبق سکھلایا، وہ تینوں چیزیں خالص۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ ان سے پوچھے گا، میرا نام بھی بتلایا تھا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اعوذ بک ان اکون من، ہاں اعوذ بک ان اسالک لیس لی بہ علم، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو اوپر دیکھتا رہا یہ میرا بیٹا نیک ہے، نمازی ہے، ایماندار ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَنَأْكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے مولا اگر میرے سے تو ناراض ہو گیا، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، پتہ نہیں تھا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اگر تو نے نہ بخشا، میرے اوپر رحمت کی چادر نہ اٹھائے رکھی، اکم من الجاہلین اکم من الخاسرین، پھر تو میں گھاٹے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، تجھے میں کچھ نہیں کہتا، تو میرا نبی، اس کے بارے میں بخشش نہ مانگ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی، آگ میں جلنا منظور کیا، اس کو راضی کیا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، رب نے کہا بچہ بھی دے دے، بیوی بھی دے دے، بیت اللہ والی جگہ بٹھا، بولنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، چومنا نہیں، بیوی سے بولنا اللہ ٹھیک ہے، تیری مرضی، تیری رضا، پھر ہے نا، سن چکے ہو۔ بچہ چلنے کے قابل ہوا، اے ابراہیم میرا بندہ، جی میرا جلا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں چاہتا ہوں اس کو میرے نام پہ ذبح کر، بول بسم اللہ ہے۔ اللہ نے کہا بیٹا دیتا ہے، ماذا تر فانظر ماذا تری، بچے سے کہا اسماعیل سے، بیٹا رات کو خواب دیکھا ہے، تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا بابا جی دیر نہ کر، سبحان اللہ، دیر نہ کر، تیرا یار نہ روٹھ جائے، فالما تؤمر، تو بیٹا تو کیا کرے گا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں روؤں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، تیرا رب راضی ہو جائے، مجھے کاٹ جلدی۔ 4 امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب 4 امتحان میں رزلٹ خالص نکلا، اللہ نے فرمایا ابراہیم اے میرا خلیل، ایک اوپر کا یار کلیم اللہ، تو اندر کا یار خلیل اللہ، سبحان اللہ، تو میرا میں تیرا، اے میرا نبی، میں پگڑی نہیں پہناتا، میں سونا نہیں دیتا، چاندی نہیں دیتا، عہدہ نہیں دیتا، انی جاعلک للناس اماما، بیت اللہ بنا، امام بن گیا پوری دنیا کائنات کا۔ یاری لگاؤ گے نہیں اللہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں سارے گناہ چھوٹے ہیں، قتل بھی گناہ ہے، لوگ بخش دیں جن کا قتل ہو گیا تو اللہ فرماتے معافی مل گئی، کہتے ہیں یار معاف بھی کرتے، 8 لاکھ بھی دیتے ہیں، معاوضہ بدلہ دیتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے،
کسی کی چوری کر لی، گھر میں چلا گیا، بابا تجھے پتہ نہیں تھا رات کو میں نے تیرا گھاس کاٹا تھا، 4 گنے توڑے تھے، 4 گاجریں نکالی تھی، گوبھی کا پھول توڑا، دیاتی ہو، گاؤں والے ہو، مجھے معاف کر دو، میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تیرا اتنا کھایا معاف۔ اللہ فرماتے اس کی معافی ملے گی، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، طواف بھی کرے، صدقہ بھی جلائے، خیرات بھی چلائے، اور دیگے بھی 11ویں 12ویں سب کچھ کھائے، اور میرے ساتھ جا کے کہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تیرے نام کا گلاس دودھ کا دے رہا ہوں، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اگر 12 ہو گئی تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی، تیرے نام کا دودھ ہے۔ اللہ فرماتے لعنت تیرے منہ پہ، دودھ خواجہ بناتا ہے اللہ بناتا ہے؟ اور بولو یار، من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، مولوی صاحبہ، پیر صاحبہ، بھینس تو کالی ہے، گائے کالی ہے، بکری کالی ہے، شکل مختلف ہے، رنگ برنگے پھول ہیں، اندر گوبر بھی ہے، پھوسی چھیڑا، اندر خون بھی ہے، اندر پیشاب کا پلانٹ بھی ہے، ساتھ ساتھ دودھ کی نہریں بھی ہیں، نالیاں ہیں، من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، پھر جو پستان ہیں اس کے سوراخ بھی ہیں، وہ 4 نیچے ہیں، ان کا منہ بھی نیچے ہے، اور میں نے کہا یہ ناشکرہ بندہ کال سریا، اگر دودھ چلا گیا تو کہے گا واہ اللہ واہ، ہم نے گھاس ڈالا، کھلایا، کھلی چوکر دانہ، اور سارا دودھ بہہ گیا، اور نامرادہ بے حیا بے شرما تیرے اختیار میں دیا ہے، بھینس کو بولا پیشاب کر اپنی مرضی سے، گوبر نکال اپنی مرضی سے، اگالی کر اپنی مرضی سے، جب تک یہ جٹ کسان مولوی تیرے نیچے بالٹی نہ رکھے دودھ نہیں دینا۔ سمجھ آئی کہ گئی؟ او بولو، من بین فرس گوبر ودم لبنا، ادھر خون کی نالی ہے، چھان کر سفید گھاس کی خوشبو الگ ہے، کھلی کی خوشبو الگ ہے، چوکر کی خوشبو الگ ہے، ساروں کو الگ کر کے تجھے خالص دودھ دیتا ہوں، اب تیری مرضی، پانی ڈال یا خالص دے۔ آگے کس کی مرضی؟ بولو یار، ادھر یہ دے رہا ہے، ادھر وہ خشکاش کو پیش کر، خشکاش اس کا سفید رنگ ہے، پیش کر اس کو پاؤڈر بنا کے وہ ہوٹل والا، کوئٹہ ہوٹل، فلانا ہوٹل، ہے وائے نہ کر تو صحیح، صدر صاحب، وزیر صاحب، جج صاحب، کرنل صاحب، ایس پی صاحب، 2 نمبری ملا، 2 نمبری مولوی، 2 نمبری پیر، وڈیرا خان جام کر لے، جلسوں قبراں تے پوسے نا، اندر جائیں گے، منو من مٹی آئے گی، یار آ جائیں گے، بول ہوئے بول، من ربک ما دینک ما نبیک، تو بھائیوں سجدے کیے، نماز پڑھی، اللہ سے یاری لگائی، اللہ کے ساتھ دوستی لگائی، ہر حال میں اللہ کو سامنے رکھا، رات ہے یا دن ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا 2 مہمان آ گئے، روٹیاں 2 ہیں یا روٹی 1 ہے، بوٹی بھی 1 ہے، حکم ہے کہ آدھی آدھی کر لو، اس نے ادھر دیکھا ہے پوری بوٹی کھا گیا۔ بولے صاحب جمعرات ہے، اماں دی روٹی چاہیں، یہ اماں کے لیے بخش دے، بول سے بدلے دے، نامرادہ ساگ لے آیا، دال لے آیا، مچھلی، کوئی دودھ، کھیرنی، کوئی کسٹرڈ، کوئی کنگن، کوئی چوڑی، میری زال کا سوٹ، میری بیوی کا سوٹ، میرے لیے کوئی سوٹ، تیرا ابا ایسا بخشا دے گا، مجھے پتہ نہیں تھا مولوی صاحب، اگلے جمعے دیکھ پھر سب کچھ ہے، سب کچھ بیچ کے تجھے رازق، لعنت تو تیری زندگی پہ حرام کھانے والا، قبر میں جائے گا تیرا پتہ چلے گا، اور قیامت کے دن رب کے ہاں حاضری ہوگی۔ تو بھائیو، اللہ اللہ ہے، کس سے ڈرنا چاہیے؟ سارے کام کر، نیکیاں کر، گناہ بھول سے ہو جائے تو پھر دیر نہ کر۔ فرمایا 70 مرتن، دن میں اگر 70 دفعہ بھی گناہ ہو جائے تو پھر بھی کس کے دروازے پہ؟ آخری بات، شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تھا نا، سنا ہے، تو اس نے کہا اللہ میاں ما دامت الارواح فی الاجساد، اللہ کو تو پتہ تھا کب تک یہ کام کرے گا، اس نے کہا جناب شادی والی رات سے لے کر مرتے دم تک، شادی والی رات بھی حصہ چلاؤں گا، اور جب یہ مر رہا ہوگا اس وقت میری لین دین ہوگی، میں کوشش کروں گا یہ بغیر کلمے کے مرے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ کام کرے گا جی،
آگے سنا تھا، میں نے سنایا تھا، آگے دائیں پیچھے بلی بنوں گا، کبوتر بنوں گا، سانپ بنوں گا، ابا بنوں گا، رات کو شیخ عبد القادر جیلانی بن کے آؤں گا، شہباز قلندر کی شکر بن کے آؤں گا، پیر جو کام اللہ نے فرمایا کر۔ میرا بندہ جب بستر مرگ پہ پڑ گیا، مرنے سے 2 گھنٹے پہلے 6 گھنٹے پہلے، سکرات نہیں لگی، لم یغر غور، اگر یہ نہیں لگی اس کے دل میں میرا خوف آ گیا، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، پاؤں بھی نہیں ہلتے، اندر کے کوٹھے کو ہلایا، اللہ میرے جیسا بدکار کوئی نہیں، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں انت الغفور الرحیم، شیطانہ اس بندے کو معاف کر کے جنت کا مالک بنا دو۔ شیطان نے کہا ہے یا علی دھاڑ ہوئے ہے وہ دھاڑ ہے اللہ، یہ کیسے؟ رب نے فرمایا تو بھی کر میں بھی کروں، میری مرضی۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد کتنے گناہ، یا ایھا الذین آمنوا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سنا نہیں کرتے ہو؟ 100 قتل والا بخشا گیا، 100 قتل والا 100 قتل کر کے پھر بھی بھاگ رہے، اور 2 نمبری کو تو ذبح کر دیا، 99 والا مولوی صاحب رک جا، تبلیغ کے 6 نمبر والا رک جا، میرے لیے بخشش ہے، یہ دیکھ تلوار کو خون لگا ہوا ہے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، بتلا میرے لیے بخشش ہے۔ وہ بیچارہ کم پڑا ہوا تھا، اس نے کہا تیرے لیے بخشش ظالمہ، 99 قتل کر کے تو جا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے بخشش ہے۔ اس نے کہا وہ ملا کہہ رہا تھا خیرات بھی تھی، چاول میں نے باندھے ہوئے ہیں، دل میں ڈر آ گیا۔ وہ مولوی کہہ رہا تھا جتنے بھی گناہ ہو بخشش کرو تو اللہ بخش دیتا ہے، تو کہتا نہیں بخشتا، بسم اللہ ہے چل تو ہی جو الکھجی دے تلو، جہاں 99 بخش دے گا 100 اور حکم ہے قرآن میں من قتل نفسا بغیر علم قتل الناس جمیعا، جو ایک بندے کو ناحق قتل کرتا ہے اللہ فرماتے اس نے پورے جہان کو قتل کیا۔ یہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، ہم بڑے پیارے ہیں، یاری تو لگا کے دیکھو۔ تو بھائیو اب 100 قتل کر کے بھاگنے لگا، دل میں ہے بخش دے۔ تھوڑا سا آگے گیا، آگے مولوی صاحب آ رہے تھے، مولوی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، بخشش ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے 100 قتل کیا۔ اس نے کہا ہاں واقعی سچی توبہ کرتا؟ اس نے کہا جی، مجھے بتا سکھا۔ اس نے کہا ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے، جلدی کر بتا۔ مولوی صاحب نے کہا وہ دیکھ 4 مینار مسجد نظر آ رہی ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، تبلیغ والے رہتے ہیں، مولوی صاحب رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، بھاگ کے ان مسجد میں چلا جا، اللہ کے آگے سجدہ کر لے، اللہ بخش دے گا۔ بخاری میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں وہ یوں چلا، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، نحوہا بصدرہ ہی، جیسے ایک قدم اٹھانے لگا اللہ نے فرمایا اسرائیل جی رب جلیل، اس کا سانس نکال لے۔ نحوہا بصدرہ ہی، ایک ٹانگ آگے تھی ایک ٹانگ نیچے، روح پہلے ٹانگوں سے نکلتا ہے، ادھر سے اعضاء چھوڑ گئے۔ تو کیا کیا اس نے کہا دل میں کس کا خوف تھا؟ انجانے قتل کیے۔ اوے دیکھ رہے ڈز، السلام علیکم بھائی ڈز، یہ پہلے زمانہ تھا 86-88 والا۔ تو بھائیو اس نے کہا ادھر تو ٹانگ حصہ سانس رہا نہیں، کیوں نہ کرو ادھر تو گر جاؤں۔ نحوہا بصدرہ ہی، میرے محمد کریم نے فرمایا، سچے نبی نے، سید الرسول نے، خاتم النبیین رحمت العالمین نے، اس نے آپ کو گرا دیا کہ اللہ پوچھے گا تو میں کہوں گا رب تیری دربار میں معافی کے لیے بھاگ رہا تھا مگر میری زندگی نے وفا نہ کی۔ جیسے گرا دونوں پولیس والے آ گئے، بھٹی پارا کی پولیس آ گئی، گلشن کے تھانے والی، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔ جنت والے کہنے کے بھائی بخشش مانگنے جا رہا تھا، یہ جنتی ہے۔ اس نے کہا چل جنتی ہے، 100 قتل کر کے جا رہا ہے، مجرم ہے، اس جیسا ظالم، بخشش نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جو لکا عند اللہ، دونوں کا تکرار ہوا، آخر فیصلہ یہ ہوا چلتے ہیں اوپر، کدھر؟ اعلیٰ دربار میں، رب کی دربار میں جا کے پوچھتے ہیں اللہ یہ جنتی ہے جہنمی، یہ ادھر گئے، اوپر سے آرڈر زمین کو آ گیا، زمین جدھر جا رہا تھا وہاں سے سکڑ جا،
جدھر سے آ رہا تھا وہاں سے لمبی ہو جا۔ یہ اوپر گئے، اللہ نے فرمایا ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ یہ جنتی ہے جہنمی، اللہ نے فرمایا جاؤ زمین کو ماپو، کچھو سرائے کیو، پھٹا نہیں کچھو، زمین کی ماپ کرو، آگے سفر تھوڑا ہے تو یہ جنتی ہے، آگے سفر زیادہ پیچھے تھوڑا ہے تو جہنمی ہے۔ فرشتے آئے دیکھو تو بستی کے قریب پڑا ہوا ہے، تو جنتیوں نے کہا دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا، آپ نے یہ نہیں سمجھنا، مولوی صاحب نے اجازت دے دی، چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، بابا معافی مانگ، نہیں وہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا، اس کو کوئی پتہ نہ تھا اللہ رسول کا، دین شریعت کا، تو اس کی طلب میں نکلا۔ اللہ فرماتے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، زمین کے درخت کے پتے زیادہ ہیں، زمین کے ذرے زیادہ ہیں، تیرے گناہ اگر اس سے بھی زیادہ ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے سمجھ لے دریاؤں کا پانی، ندیوں کا پانی، سیریوں کے سمندر میں گیا، سمندر کی موج آئی، ندی کا پانی سمندر سارا پاک ہو گیا، جب میری رحمت جوش میں آئے گی میں تیرے گناہوں پہ بلڈوزر پھیر دوں گا، تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا مقبول و منظور فرمائے، میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ صحت دے، لمبی زندگی نہ دے، صحت دے، ایمان سلامتی، موت آئے تو کلمے والی سلامتی سے اللہ رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، میرا سنانا اللہ قبول فرمائے، کمی بیشی رحم برفائے، جیسے آج اکٹھے ہیں قیامت کا دن ہو، نبی کے ہاتھ میں کوثر ہو، ہم لائن لگا کے حضور کا دیدار بھی کریں، نبی کے ہاتھ کا پانی پیے، منظور ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔